سیلاب سے ہر طرف تباہی، سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز، ایک دن میں مزید 119 افراد لقمہ اجل بن گئے، مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1033 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 207 خواتین اور 348 بچے بھی شامل۔ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان میں 209 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا، ملک میں 2,67,719 گھروں کو نقصان پہنچا۔ مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کا سیلاب بذات خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا، مگر وہ دریائے سندھ اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا۔ یہ طوفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی ہے، پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے امداد کا اعلان، کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے صرف باتیں نہیں، عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ سیلابی ریلوں سے ملک میں تباہی آئی، الزامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں جعفر آباد کے علاقے حاجی اللہ ڈینو میں متاثرین سے ملاقات، کہا ایک ہفتے کے اندر متاثرین میں 38 ارب روپے تقسیم کریں گے۔ جعفر آباد جاتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سیلاب سے تکلیف دہ صورتحال ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، یہ وقت عوام کی بھرپور خدمت کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آصف علی زرداری کی پارٹی وزراء اراکین اسمبلی کو حلقوں کے عوام میں رہنے کی ہدایت، کہا عوام کے قدموں میں ہی سیاسی جنت ہے۔ پاک فوج کی فلڈ ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیاں جاری، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹرز کی 62 پروازیں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 7 ہیلی کاپٹرز بشمول MI-17 پوما اور بیل 412 بیس پروازوں کے ذریعے 246 افراد کو ریسکیو کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں متاثرین سیلاب میں 7,845 راشن بیگز اور 1600 خیمے تقسیم کیے گئے ہیں۔ کمراٹ میں پھنسی مریم بی بی سمیت 60 سیاحوں کو بھی پاک فوج نے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں سے تباہی، نوشہرہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے 5 روز کے لیے بند، سیلاب متاثرین کے لیے نئی مصیبت، سوات سے آنے والے سیلابی ریلہ داخل ہونے کی پیش گوئی، دریائے کابل میں بڑا سیلابی ریلہ آنے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی، لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی۔ سیلاب متاثرین کے لیے UAE سے امدادی سامان کا پہلا جہاز راولپنڈی پہنچ گیا، مزید 15 طیارے بھی امدادی سامان لے کر پہنچیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا وزیر اعظم سے فون پر رابطہ، سیلاب سے ہونے والے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے ایرانی صدر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر کا بھی سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ ترکیہ سے امدادی سامان لے کر 2 جہاز کل کراچی پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو فرانس کی وزیر خارجہ کا فون، بلاول بھٹو نے فرانسیسی وزیر خارجہ کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، کہا کہ کٹھن وقت میں پاکستانی عوام سے فرانس کا اظہار یکجہتی اور امداد لائق تحسین ہے۔ پاکستان اور فرانس کے وزرائے خارجہ کا مستقبل میں مشترکہ بنیادوں پر کام کرنے پر اتفاق۔